آئیے اسی پاکیزہ ذات شہنشاہ نغمات خطیب باوقار مسلک اعلی حضرت کا باروب سپاہی پر رب اور پر نواب پر شوکت لہجے میں خطابت کا جام پلانے والا ایک پاکیزہ لہجہ غوث اعظم کی نسل کا مہکتا ہوا عظیم گلاب خطیب لاجواب مقرر لاجواب فکر و فن کا آفتاب فکر و فن کے ایک عظیم بادشاہ نغمات خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ ممبر شریف پر تقریباً آدھا گھنٹہ سے بیٹھے، اب اور بیٹھانا ان کے شان میں گستاخی ہوگی۔ آئیے بلا تاخیر ہاتھ اٹھا لیں، آنے والا غلام رسول بھی ہے، آل رسول بھی ہے، ذرا اٹھا لیجئے محبت۔ شہنشاہ بغداد کانفرنس بوقار مقدس علماء کرام، شورہ ذوی الاحترام، سامعین ذوی الاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا خیر التوفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، نبیوں کے سردار، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیں، چاہے 10 منٹ سن لیں مگر خدا کا واسطہ ایسے سنیں کہ جیسے غلام نبی سنا کرتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، پوری دنیا کو سامنے نظر رکھے ہوئے، پوری دنیا کو نظر کے سامنے رکھے ہوئے آقا ارشاد فرماتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ صحابہ نے سوچا آقا کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی؟ صحابہ نے اپنی جان قربان پیش کرنے والے صحابہ آگے بڑھتے اور کہتے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ہم کسی لائق نہیں ہیں؟ کیا ہم کسی کام میں نہیں آ سکتے؟ کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا میں اپنی امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے دیکھ رہا ہوں جو نمازیں پڑھیں گے مگر ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، روزے رکھیں گے روزے قبول نہیں ہوں گے، زکوٰۃ دیں گے مگر زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، حج کریں گے حج قبول نہیں، جلسہ کریں گے جلسہ قبول نہیں، نعت پڑھیں گے نعت قبول نہیں، تقریر کریں گے تقریر قبول نہیں۔ نبی فرماتے آقا فرماتے 3 قسم کے لوگ
جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اجازت ہو تو ان تینوں کو کھولوں، کہیں ایسا نہ ہو تم میں بھی کوئی ہو۔ میں تمہاری تعریف کر کے تمہیں خدا کر کے نہیں جانا چاہتا، میں تو اپنے نانا کا پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ کیا بات ہے۔ یہ تاجدار شہنشاہ بغداد ہے۔ بڑے پیر صاحب کی جب تقریر ہوتی تھی، اگر چیل بھی آواز کر دیا کرتی تھی، چیل، اور چیو چیو کر کے نکل جاتی تھی تو ایسی نظر مارتے تھے، آدھی کٹ کے ادھر گر جاتی تھی اور آدھی ادھر گر جاتی تھی۔ کیا بات ہے۔ 10 لوگوں کا تقریر میں انتقال ہو جاتا تھا، 10 کا۔ جی اللہ اللہ نبی فرماتے تین طرح حدیث سنو، لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، آق وملال ومکذب بقدر۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی، نانا کی امت کو دیکھا تو 40% لوگ ایسے جو اس جرم میں مبتلا ہے۔ اللہ اللہ۔ کون ہے وہ جن کی نمازیں قبول نہیں، جن کا نعرہ قبول نہیں، جلسہ قبول نہیں؟ اب تو ساری چیزیں رسمی ہو گئی ہیں، معاف کرنا، ساری چیزیں دکھاوے کی۔ ایک بھائی کھڑا ہو کر نعرہ لگا رہا ہے جیسے کہ بال پھینکتا ہو، اسے پتہ ہی نہیں نعرہ لگانے کا ڈھنگ کیا، بس لیا کہ یوں نعرے تک بھی کھیل بنا لیا۔ ارے میں نہیں کہتا کہ نعرے مت لگاؤ، مگر پیارے تم اپنے عمل سے نعرہ لگاؤ، کردار سے نعرہ لگاؤ، کریکٹر سے نعرہ لگاؤ۔ ارے غلام نبی وہ ہوتا ہے اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اگر سوئے اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی، چلے پھرے اٹھے بیٹھے ہر ادا بولے نبی نبی۔ اللہ اللہ سنو، نبی فرماتے ہیں تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ پتہ نہیں کون ایسا ہو، میں تو حدیث پیش کر رہا ہوں اور اپنے گریبان میں جھانکنا، اپنے گریبان میں، کہیں ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں اور قبول ہی نہ ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو بات کروں گا میں یا تو اس پہ قرآن کی آیت پیش کروں گا یا حدیث پیش کروں گا، انشاءاللہ دعویٰ کروں گا تو دلیل ضرور دے کر کے جاؤں گا۔ اگر غلط بولوں تو یہ علماء پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے۔ نبی فرماتے ثلاثہ، تین طرح کے لوگ، اس میں عورتیں بھی شامل، مرد بھی۔ کون؟ نمبر 1، اب میں فہرست کھول رہا ہوں، دیکھنا کون ایسا اپنے اپنے گریبان میں۔ کون ہے جو نمازیں پڑھے قبول نہیں، روزہ رکھے قبول نہیں، زکوٰۃ دے قبول نہیں، جلسہ کرے قبول نہیں، تقریر کرے قبول نہیں، نعرہ لگائے قبول نہیں، فرض واجب سنت مستحب کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں؟ کون ہے؟ نمبر 1، نبی فرماتے ہیں جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، وہ ہے جو اپنے ماں اور باپ کا نافرمان ہے، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اس لیے اگر ماں باپ ناراض تو نبی بھی ناراض، نبی ناراض تو خدا بھی ناراض۔ اب اگر نبی اور خدا ناراض، کتنے جلسے کرے، کتنی نمازیں پڑھے، کتنی عبادت کرے، کوئی عبادت
قابل قبول نہیں۔ اللہ اللہ۔ اب پہلا سبق یہ ہوا، آج کے بعد کوئی بھی اپنے ماں باپ کو نہیں ستائے گا۔ اگر تمہیں، بیٹا پاؤں سمیٹو، اگر تمہیں جلسے سے کچھ لینا ہے، اتنا یہ خرچ کرتے ہو دور تک پنڈال، تو واقعی ایک ایک بات لے کر کے جانا، ورنہ سب یہی رکھا رہ جائے گا۔ پہلا سبق یاد کر لینا، اگر ماں باپ ناراض ہو تو ان کو راضی کر لینا۔ مسئلہ سنو، میں آیا کہ سید صاحب ہیں، بہت لوگوں نے ہاتھ چومے، حضرت آئے ہاتھ چومے ہوں گے، اور علماء کے ہاتھ چومنا چاہیے بزرگوں کے، لیکن سنو مسئلہ سنو، اگر تمہارے ماں باپ یہاں پر کھڑے ہو اور مجھ جیسے ہزاروں مولانا، ہزاروں پیر ادھر کھڑے ہو، کیا اشارہ۔ میں اصلی پیر کی بات کر رہا ہوں، نقلی کی تو کرتا ہی نہیں، جی بے شک۔ جو نمازیں نہیں پڑھے، روزے نہ رکھے، جو بے پردہ عورتوں سے تنہائی میں ملے، جو ہاتھ پاؤں عورتوں سے دبائے، 10 انگوٹھیاں پہنے، شریعت کے خلاف چلے، تو وہ چاہے آسمان میں اڑے، ہوا میں اڑے، پانی پہ تیرے، آگ پہ چلے، وہ پیر نہیں ہو سکتا، یا تو جادوگر ہوگا، یا پھر شیطان ہوگا، یا سفلیگر ہوگا، یا شوق باز ہوگا، جو اللہ اور رسول کا نہیں وہ تمہارا بھی نہیں ہو سکتا۔ مگر میں اصلی پیر کی بات کر رہا ہوں، اگر ہزاروں پیر ادھر کھڑے ہو، تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے ہو، اور تمہارے ماں باپ ناراض ہیں، اور یہ اصلی پیر ہزاروں پیر کھڑے ہو کر کے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دامن پھیلا پھیلا کر کے دعائیں کر رہے ہیں، اگر ماں باپ ناراض ہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نبی نے فرمایا، پوری دنیا کا فرمان ایک طرف، مگر آملہ کے لال کا فرمان ایک طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مقیم الرحمن صاحب مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اصلی باتیں پہنچتی کہاں؟ اصلی باتیں کہاں پہنچتی ہیں؟ پیارو اور سنو، توجہ ہے نا، توجہ، ایک سبق، ایک میسج اور لو، اس طرف سے لے کر کے ادھر تک۔ وہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے کرسی پہ باتیں کر رہے ہیں، وہ بچے باتیں مت کرنا بیٹا، توجہ رکھنا، توجہ۔ اتنے لوگ ہیں، اتنے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک۔ اب دیکھنا اپنی ذمہ داری، گریبان میں جھانک کے دیکھنا، بس صرف 15-20 منٹ سن لو، آنے کا حق ادا ہو جائے گا، اللہ قبول کر لے۔ بس آگے اگر اللہ توفیق دے گا، تم نے سنا تو سناؤں گا۔ اب سنو، اپنی ذمہ داری دیکھنا، یہاں سے لے کر کے وہاں تک۔ پہلے حدیث بتا دوں، نبی نے بیان فرمایا صحابہ کے درمیان، او میرے جانثار و چاہنے والوں، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ زمین اناج سے زیادہ بیماریاں پیدا کرے گی، اور آسمان پانی سے زیادہ آفتیں برسائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، آقا کہ دانے دانے پہ بیماری ہوگی، قطرے قطرے پہ آفت ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں۔ تو پھر جب یہ بات ہوئی تو سنو، صحابہ عرض کرتے، آقا وہ زمانہ کون سا تھا، وہ وقت کون سا ہوگا، وہ دور کون سا ہوگا کہ دانے دانے پہ بیماری، قطرے قطرے پہ آفت، کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہوگا جس میں بیماری نہیں ہوگی، وہ وقت کون سا ہوگا؟ تو سنو، نبی نے فرمایا وہ وقت وہ ہوگا
چوری کرتے کرتے فیشنیل کپڑوں کے ذریعے اپنا آزاد جسم دکھاتی پھریں گی اور بے حیائی کرتے کرتے اندر سے باہر نکل آئیں گے اور اس بے حیائی کو بے پردگی کو لوگ اچھا تصور کرنے لگیں گے۔ اب جھانکو اپنے گریبان میں، اس بستی کا کیا نام حضرت؟ جہرام پور۔ یہ سجاد کمالی انہوں نے تاریخ لی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ ذرا سنو، جہرام پور کے غیور مسلمانوں یا آس پاس کے آنے والے سنو، اگر تمہارے یہاں شادی ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی پروگرام ہو، تو تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پروگرام، اس شادی، اس فنکشن میں دیکھ لینا، اگر 50 لڑکیاں یا عورتیں ہیں تو ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی۔ حق ہے۔ اب یہ لڑکیاں کہاں سے آئی ہیں؟ آسمان سے آئی ہیں، زمین سے پیدا ہوئی ہیں، ندی میں ہماری اور آپ کی بہن بیٹیاں۔ گریبان میں جھانکو نا، یہاں سے لے کر کے وہاں تک اگر 50 لوگ ہیں، 50، تو 50 کی بیٹیوں پہ، جوان بیٹیوں پہ، کواری بیٹیوں پہ موبائل ملے گا، موبائل۔ جی بے شک۔ اس ابا سے، بھولے بھالے ابا سے پوچھو، ذرا تم سے تھوڑی باتیں تو کر لوں۔ اس سیدھے سادے ابا سے پوچھو، یہ کواری بیٹی کو جو موبائل دیا ہے، اسے کیا ضرورت تھی؟ اس کے ٹرک چل رہے ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں، فیکٹری چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں تمہاری ہماری بیٹیوں کے۔ ارے تمہاری بہن بیٹی تو میری بہن بیٹی۔ جی جی اگر میں ہی نہیں بتاؤں گا تو پنجابیوں میں جا کے تقریر کروں، کچھ لے کر کے جاؤ۔ اب میں اسی ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کی جوان بیٹی پہ موبائل ہے، کم سے کم 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل رکھو۔ یہ بتاؤ کس کی فیکٹری، کارخانہ، ٹرک، ہوائی جہاز چل رہا ہے جو موبائل کے بغیر سب ٹھپ ہو جائے گا، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا؟ ہے کسی کی بیٹی؟ تو تم نے موبائل کیوں دیا؟ اس ابا سے پوچھو، کون ہے اس کا جو بات کرنے کو تم نے انتظام کر دیا؟ کس سے بات کرے گی؟ کہاں واٹس ایپ چلائے گی؟ کہاں فیس بک چلائے گی؟ کہاں یوٹیوب چلائے گی؟ رات کے 12 بجے تک لحاظ میں پڑے پڑے چیٹنگ کر رہی ہے، غیر مردوں سے، لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے۔ یہ باپ بالکل بے ہوش پڑا، بے ہوش۔ اور جلسے میں آنے والے مسلمانوں ذرا سنو، تمہارے گھر میں جو قرآن رکھا ہے اسی قرآن کو پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا ہوش کی پی لو، ہوش کی، اپنے گریبان میں جا کر کے دیکھ لو۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، ارے تم سے کہتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بے شک۔ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور موبائل دے دیا ابا نے، لے بیٹی اب زندگی میں آگ لگاتی رہی ہے۔ سینکڑوں لڑکیوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی، سینکڑوں لڑکیاں بدنام ہو جاتی ہے۔ باپ ہے کہ دشمن؟ ایک مرتبہ شیشے میں منہ دیکھ کے بتا دو، ہاتھ کٹ جائے تمہیں تکلیف ہوتی، پاؤں کی انگلی کٹ جائے تکلیف ہوتی،
इज्जत कट रही है तो कोई तकलीफ नहीं। मेरी बातें थोड़ी बुरी लगती होंगी है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हें ना बताऊं तो फिर किसे बताऊं? जी कब तक हम लोग हंसी मजाक ठट्टे करते रहेंगे? कब तक हम लोग कूदते फांदते रहेंगे? एक मर्तबा तो नबी की तालीम को देखना पड़ेगा प्यारे। अल्लाह अल्लाह मैं पूछना चाहता हूं, जिसकी जवान बेटी पे मोबाइल, कितने फोनों पे बातें चल रही, 3 महीने में जो रिचार्ज हो रहा वो जा कहां रहा है? इस बाप से पूछो, बाप से। और मां देखो, मां मेरी बहनें बैठी हैं, नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल, इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। सबसे पहला मदरसा मां की गोद। बेशक हक है। तो आज हमारी बेटी नंगे सर है या फैशनीले कपड़े पहनी है, वही गरारे शरारे पलाजो और कौन कौन सा लाजो समझे ये सारे पहन रही है। मां से अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रखा गया? मां ने अपनी बेटी को क्यों सही लिबास नहीं पहनाया? अरे कौन मां पहनाएगी? जो खुद पहनती होगी वही तो। और जब मां का खुद का ऐसा लिबास हो तो आज हमें कहा तो जाता है कि देखो कितना फैशन हो रहा, कहा तो जाता है हालात कितने बुरे। कहने से पहले सोच करके अमल करना चाहिए। हमें अपने आप को गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर मैं दावा करता हूं जितने जलसे में आए हैं सबके सब मोहल्ले को ना देखे, पड़ोस को ना देखे, गांव को ना देखे, सारे के सारे माँ बाप अपने अपने घर को देख ले, अपनी अपनी बेटियों को देख ले, अपने अपने बेटों को देख ले। मेरा दावा है एक साल पलट के नहीं आएगा और इंशाअल्लाह इनकलाब। बेशक हक है। सिर्फ अपने अपने बेटों को देखियो तुम, वो छोटे छोटे बच्चे जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 का मोबाइल चलाता, 10,000 का। जितना बड़ा निकम्मा निठल्ला बेकार खटारा उतना ही ज्यादा मोबाइल चलाता हो। बुरी लग जाए तो लग जाए। हाँ, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, वो उससे मैटर निकाल रहे हैं या उससे मोबाइल के जरिए लाइब्रेरी में किताबें निकाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे उलमा इकराम अब बहुत सारी किताबें साथ में नहीं ले जा सकते, मोबाइल निकाला और लाइब्रेरी में घुसे और कोई भी किताब देखी, फौरन मसाला देख लिया या मौजू देख लिया या जो पढ़ना वो पढ़ लिया। या हाफिज कुरान अब कुरान ले जाना नहीं पड़ता है, मोबाइल में देखा और पारा फेर लिया, सिपारा फेर लिया, दौड़ निकाल ली। इनके लिए काम का है, इनके लिए काम का है। जो लड़के पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी काम का है। मगर मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूं जो हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं, जिसे कोई जरूरत नहीं है। मुझे इतना बताओ, अगर किसी लड़की के हाथ में आग का अंगारा दे दिया जाए तो बोलो क्या उसका हाथ जलेगा या नहीं जलेगा? 100 के 100% जलेगा। बाप की जिम्मेदारी है, अगर उसके कपड़ों को देखता है, अगर उसके खाने को देखता है, अगर उसके पीने को देखता है तो उसकी जिंदगी का ख्याल रखे, उसकी इज्जत का ख्याल रखे, उसके चालो चलन का ख्याल रखे। मां पर जिम्मेदारी है। अगर बेटी हमारी हो तो खुदा की कसम मोबाइल हाथ से ले लेना। अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, सैयदा फातिमा की सीरत पढ़वा दो, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वा दो, हजरत मैमूना की सवाने पढ़वा दो। इन लोगों की, इन खातून की जब जिंदगी पड़ेगी तो खुदा की कसम बेटी हमारी खाएगी लेकिन रंग फातिमा का होगा। बेटी हमारी सोएगी लेकिन रंग फातिमा का होगा। बेटी हमारी चलेगी लेकिन रंग फातिमा का होगा। उठेगी, बैठेगी, सोएगी, जागेगी, रंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो रहमत बनती है, शार के घर में हो तो नेमत बनती है, और जब मां बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस सैयद अल्लामा मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हदीस पर या नात पर अल्लाह का कलाम मतलब जिक्र खुदा जिक्र रसूल अगर वो झूम जाए वजद में आ जाए, अगर वो तोहफा देना चाहता है तो देना भी सुन्नत है और लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत रखो। समझ में आ रही है? देना भी सुन्नत है मगर लेना भी तरीका। हमारे यहाँ आते हैं कुछ नौजवान, बता दूं सुन लो, नौजवान गड्डी निकाली, थूक लगाया, कोई शायरिया मुकर्रर कर रहा यूं ऐसे करके, क्या मतलब है इसका? ये तरीका हमारा नहीं है। कोई आएगा तो लो 1 2 3 4 5, क्या मतलब है? गिन के कर्जा दे रहे हो? कर्जा तो आ ही नहीं रहे तो फिर दे क्या रहे हो? इसका मतलब दिखा करके दे रहे हो लोगों, देखो मैं इतनी देर से खड़ा हुआ दे रहा हूं, देखो ये दिया ये दिया। तो दिखावे का नोट क्या? अगर नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी, वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। वरना याद रखना, देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, तरीका भी सुन्नत होना चाहिए। पढ़ने वाला भी डिस्टर्ब ना हो और झूमता हुआ गुलाम नबी आए और रख करके चला जाए, इस हाथ से दे, इसको पता ही नहीं चला। बेशक हक है। समझ में आ रही? इसलिए मैंने बात बता दी है ताकि तुम्हारी हर हर अदा ऐसी होनी चाहिए, हर हर तरीका तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि हाँ लगे यार कि ये नबी के गुलाम हैं। चलो अब वहीं पे चलते हैं। अब बात ये चल रही थी, जरा गौर करो, 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, यही थी ना? उनमें से नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। अच्छा मेरी बोली समझ में आ रही है? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। क्योंकि मैं इधर इलाके में पहली मर्तबा आया हूं हजरत, कहीं हो सकता है मैं तेज बोलता हूं और समझ में ना आती हो। मैं इसलिए कोशिश करता हूं जो भी बोलूं सबके समझ में आनी चाहिए। 3 तरह के लोग। आप लोग चाहते हो कि आपकी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? ये तो सभी चाहते हैं और यही वजह बुजुर्गों के पास जाते हो, मजार शरीफ पर जाते हो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो ताकि दुआएं कबूल हो जाएं। हाँ होती भी है दुआएं कबूल, मगर याद रखो, यहां एक बात बता दूं, मजार शरीफ पर तुम्हें जाना चाहिए, जाया करो, दुआएं मांगा करो, मगर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का मजार शरीफ पर जाना जायज नहीं है। सुन ले, औरतों का मजार शरीफ पर जाना जायज नहीं है, मर्दों का जाना जायज है। अहनाफ के यहाँ औरतों का जाना जायज नहीं है। तो अब उनकी तो बात ही खत्म हो गई, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप लोग अजमेर शरीफ भी जाते होगे, कलियर शरीफ भी, बहुत सारी बारगाहों में जाते होगे, तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं। मगर प्यारे जब आया हूं तो सुन लो, एक बारगाह मैं भी बताना चाहता हूं, बोलो सुनना चाहते हो? अगर इस बारगाह में चले गए तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होगी, तुम्हारी दुआ 100 के 100% कबूल होगी। और मैं दावा कर रहा हूं, अगर कबूल ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। अगर दावा कर दिया है तो दलील भी इतनी मजबूत दे करके जाऊंगा, तुम्हारी पेशानी चमक उठेगी, तुम्हारे चेहरे रोशन हो जाएंगे। अब सुनो, वो बारगाह में अगर तुम चले गए तो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। एक चीज और सुनो, तमाम मज़ारात पर जाना, मेरे आका के मज़ार के अलावा तमाम मज़ारात पर औरतों का जाना जायज नहीं, मगर ये बारगाह जो मैं बता रहा हूं यहां पर औरतों का जाना भी जायज है। बोलो उस बारगाह का पता बता दूं, उस बारगाह का एड्रेस बता दूं, उस बारगाह का पता पूछना चाह रहे हो, उस बारगाह का एड्रेस पूछना चाह रहे हो? बोलो जाना चाहते हो तो सुनो, आज से ये वादा कर लेना, आज से ये ऐद कर लेना, आज से अज़्म मुसम्मम कर लेना, वो बारगाह का एड्रेस सुनो, वो बारगाह का पता सुनो, वो बारगाह कोई और नहीं है,
وہ بارگاہ ہے تمہاری ماں اور تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، جاؤ ماں باپ کو راضی کر لو، جاؤ ماں باپ کے ہاتھ چومو، جاؤ ماں باپ کے قدم دباؤ، جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو۔ جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے، خدا کی قسم اگر ماں باپ راضی ہو جائے اور اپنے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر کے اگر دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا تمہارے حق میں رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ میں نہیں کہتا، یہ آقا فرماتے ہیں، حدیث پڑھوں گا توجہ رکھنا۔ ارے یہ وہ نبی فرماتے ہیں جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا، جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین ان اولادہما کا دعاء النبی ان امتہ۔ آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ ارے تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں ہوتی ہے۔ خدا کی قسم دنیا پلٹ سکتی ہے مگر نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین، شہنشاہ بغداد کانفرنس سید علامہ مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ اللہ اللہ اللہ، کتنے ہم پر حقوق ہیں، کتنے لوگوں کے حقوق ہیں۔ آپ ہو نا، آپ مرد ہو مرد، شیشے میں دیکھو، آج شریعت مصطفیٰ کا آئینہ تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ بولو سننا چاہ رہے ہو؟ ہٹ جاؤں؟ الحمدللہ بولو۔ مرد ہیں مرد، ان کے بیٹے بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں، بیوی بھی ہے، چچا تاؤ خالو مامو تمام رشتہ دار ہیں۔ بولو ایسے ہی عورتوں کے بھی، ان کا بھی بیٹا، ان کی بھی بیٹی، ان کا شوہر، ساس سسر، ماں باپ۔ مگر پیارے سنو، مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ بیٹے کا ہے یا بیٹی کا؟ ماں کا ہے یا باپ کا ہے؟ چچا کا ہے تاؤ کا ہے؟ خالو کا ہے یا مامو کا ہے؟ او لوگو جو آج ماں باپ کی طرف کو نہیں دیکھتے ہیں، اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو سنو، اس کے بیٹے کا نہیں ہے، اس کی بیٹی کا نہیں ہے، اس کی بیوی کا نہیں ہے، اور اس کے چچا کا نہیں ہے، اس کے تاؤ کا نہیں ہے، اس کے خالو کا نہیں ہے۔ مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے، مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ بے شک حق ہے۔ بیوی پہ جتنا خرچ کرتے ہو، اب ذرا توجہ رکھنا، اتنا ماں پہ خرچ کرتے ہو یا نہیں؟ وہ حساب تمہیں خود اپنا کرنا پڑے گا۔ بیٹے پہ جتنا خرچ کرتے ہو اتنا باپ پہ خرچ کرتے ہو یا نہیں؟ وہ حساب تمہیں لگانا پڑے گا۔ اور جتنا چچا تاؤ خالو مامو بیٹی اور تمام رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہو، حالانکہ حق تو زیادہ ماں باپ کا ہے۔ میں تو باتیں دے کر کے جاؤں گا، عمل تمہیں کرنا پڑے گا۔ اور عورتیں سن لے، عورتوں کی بھی ماں ہے، عورتوں کی بھی باپ ہے، عورتوں کے بھی شوہر ہے۔ ارے عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے یہ بھی سن لے، ان کے بیٹے کا نہیں، ان کی بیٹی کا نہیں، ان کی ماں کا نہیں، ان کے باپ کا نہیں۔ عورتوں پر، بیویوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اس کے شوہر کا ہے، اس کے شوہر کا ہے۔ اگر ماں باپ کہے میری سن، شوہر کہے میری سن، تو بیوی پہ ضروری ہے کہ وہ شوہر کی سنے۔ وہ یاد رکھے شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ بالکل حق ہے۔ مگر کہاں ہے آج؟ کئی بچوں کی ماں ہو گئی، کہنا اب بھی میکے والوں کا مانگ رہی ہے، میکے والوں کے کہنے پر چلتی ہے۔ سب سے زیادہ اس کے شوہر کا، بیویوں پر اس کی ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ حق کس کا؟ بولو
بولو بولو، شوہر کا شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ آج تو ذرا سی لڑائی ہو جائے، ذرا سی تو میں ہو جائے، ذرا سی باتیں ہو جائے تو پہلے تو شوہر بھی بدتمیزی پہ اتر آتے، گالیاں بکتے ہیں، اور اگر نہیں بکا تو میری بہن نے دوپٹہ پھینکا یا برقع وغیرہ اٹھایا اور سیدھی میکے کو، ماں باپ سے الٹی سیدھی جڑ دی۔ ماں باپ بھی لڑنے کے لیے تیار، زمین بک جائے، گھر بک جائے، مگر بیٹی کے چڑھائے میں آ کر کے داماد پہ مقدمہ، اس کی بہنوں پہ مقدمہ، ماں باپ پہ مقدمہ، اسی پہ زندگی گزار دیتا۔ مگر سنو پیارے، میرے نبی کی بیٹی، اگر اجازت ہو تو تاریخ کا ایک فرق رکھ دوں یا ختم کر دوں؟ میرے نبی کی بیٹی جن کا نام سیدہ فاطمہ اور داماد کا نام سیدوں کے دادا حضرت علی، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن تھوڑی سی انبن ہو گئی، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، مگر انبن یاد رکھیو وہ والی نہیں ہوئی ہے تمہاری والی کا جو لٹھ پکڑ دیتے ہو، جو مار کے گھر سے نکال دیتے ہو۔ حضرت فاطمہ کو حضرت علی کی تھوڑی بات پسند نہیں آئی تو فاطمہ نے سوچا میں علی سے کیسے کہوں کہیں علی برا نہ مان جائیں، اور میں چاہتی ہوں آج کے بعد علی ایسی بات نہ کہیں۔ تو فاطمہ سوچتی رہی، علی سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ سیدہ فاطمہ نے سوچا چلو نبی سے کہلوا دوں، اپنے ابا جان سے کہلوا دوں۔ سیدہ فاطمہ، حضرت علی ادھر بیٹھے، نیچے کو نظریں، سیدہ فاطمہ آ گئیں، آنے کے بعد فاطمہ کرے حضرت علی دیکھ ہی نہیں رہے، پھر سیدہ فاطمہ مٹھاری تو حضرت علی نے اوپر کو چہرہ کیا، چہرہ کرنے کے بعد کہا کیا بات ہے فاطمہ؟ اللہ، تم لوگ 3 دن کھانا نہیں کھاتے ہو، گالیاں بکتے ہو، ذرا سی بات ہو جائے تو۔ حضرت علی بولے کیا بات ہے فاطمہ بولو۔ فاطمہ نے سوچا لاؤ آج علی پہ 2-4 باتیں بھاری رکھ دوں۔ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج، میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بہنیں سنیں، نبی کی بیٹی اجازت شوہر سے مانگ رہی ہے، اجازت لینے آئی ہوں۔ علی بولے فاطمہ کہاں کی اجازت، کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں اپنے ابا جان کے گھر جا رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ تو جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتی تھی، وہ تو سیدوں کی دادی، نبی کی بیٹی، حسن حسین کی ماں، آج جیسی عورت تھوڑی تھی 70 بہانے بنا دے۔ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج، میں آپ کی شکایت کرنے جا رہی ہوں، آپ کی شکایت، اپنے ابا جان سے آپ کی شکایت کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا اللہ آج بیٹی اپنے باپ سے شکایت کرے گی، وہ بھی علی کی شکایت، اور فاطمہ کی زبانی جائے گی۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب فاطمہ نے علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فاطمہ بیٹھ جاتی ہے، علی کے آنسو پوچھنے لگتی ہے، علی کیا ہوا؟ علی کہنے لگے فاطمہ میرے دل میں ایک تمنا تھی، میرے دل میں ایک آرزو تھی، میں یہ چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے۔ فاطمہ تم میرے گھر میں 3 دن بھوکی رہی، اگر کھانا نہیں ہوا تو تم نے کھجور کی گٹری پہ نمک لگا لگا کر کے، کھجور کی گٹری چوس چوس کر کے تم نے اپنا ٹائم گزار دیا، مگر مجھ سے آپ نے کچھ نہیں مانگا۔ میں چاہتا تھا میری
میری فاطمہ مانگے. کہا فاطمہ تم نے سوکھی ہوئی روٹی کھائی, جب وہ جو کی روٹی اینٹ جاتی تھی تم سے ایسے نہیں ٹوٹتی تھی, گھٹنے پہ رکھ کے ہتھیلی سے دبا دبا کر کے توڑ توڑ کر کے تم نے کھجور سے نمک سے پانی سے وہ روٹی کھائی ہے. فاطمہ میں چاہتا تھا کہ میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے, لیکن فاطمہ تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. اگر مانگا تو آج میری شکایت کے لیے اجازت مانگی. فاطمہ ایک ایک جوڑی میں تم نے ایک ایک سال گزار دیا, ایک ایک جوڑی کپڑوں میں ایک ایک سال گزار دیا فاطمہ, مگر تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. فاطمہ میں چاہتا تھا, علی بولے میں چاہتا تھا کہ مجھ سے کچھ مانگے, لیکن فاطمہ سنو, جاؤ تم نے مانگی تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی, فاطمہ چلی جاؤ, مگر ایک میری التجا ہے. کہا وہ کیا؟ کہا فاطمہ جاتے رہی ہو مگر جاتے جاتے یہ دعا کر جاؤ نبی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے علی کی جان نکل جائے, علی کا انتقال ہو جائے, علی کی روح قبض کر لی جائے, علی دنیا سے چلا جائے, نبی تک شکایت پہنچنے سے پہلے علی دنیا سے گزر جائے. جب اتنا کہا تو فاطمہ آنسو پوچھ کے کہہ رہی ہے, میرے سرتاج مجھے معاف کر دو, میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا, میرا کوئی ارادہ شکایت کرنے کا نہیں تھا. میرے آقا, میرے سرتاج, میرے دلبر حضرت علی مجھے معاف کر دو. حضرت علی بولے نہیں فاطمہ, آج تم نے مجھ سے مانگ لیا ہے تو آج جانا پڑے گا, اب تو میرا حکم ہے تمہیں جانا پڑے گا. حضرت فاطمہ بار بار کہہ رہی ہے علی مجھے روک لو. کہا نہیں جانا پڑے گا. اے میری بہنوں سنو, آج تم جو شوہروں سے لڑتی ہو ذرا سن لو. سیدہ فاطمہ روتی ہوئی وہ شال اوڑھ لیتی ہے, وہ چادر اوڑھ لیتی ہے اور حضرت علی کے گھر سے اپنے ابا جان کے گھر کو چل دیتی ہے. حضرت علی کی شکایت کے لیے جا رہی ہے, لیکن نبی کی بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے, اس شان سے نکلتی ہے, چادر اوڑھے ہیں, چادر پہ پیمت تو دکھائی دے رہے ہیں مگر جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا. چادر پہ پیمت دکھ رہے تھے مگر جسم نہیں دکھائی دے رہا تھا. آج میری بہن جو جسم دکھاتی ہے وہ سن لے, جو فیشنیلے کپڑے پہنتی ہے وہ سن لے, جس کا عادت ہے جسم ننگا رہتا ہے وہ سن لے, اور آج توبہ کر کے جانا. آج کے بعد تو بھی ایسے ہی کپڑے پہننا جیسے سیدہ فاطمہ نے پہنے تھے. فاطمہ دروازے پر پہنچتی ہے, کہتی ہے علی مجھے واپس کر لو, علی مجھے معاف کر دو. علی روتے ہوئے وہاں پر رہ گئے. فاطمہ روتی ہوئی چلتی چلی جا رہی ہے. میرے نبی کے دروازے پر ایک بیٹی اپنے باپ سے شکایت کرنے جا رہی ہے. اللہ اللہ, جب میرے نبی کو پتا چلا آج بیٹی شکایت کرنے آ رہی ہے, میرے نبی نے دروازہ بند کر لیا. فاطمہ کے لیے نبی کا دروازہ بند ہو گیا. وہ باپ کہاں ہے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑوا دیتے ہیں؟ ارے وہ باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑوا کر کے ان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. تم نے بھی نبی کی زندگی کہاں دیکھی ہے؟ تم نے نبی کی سیرت کہاں سنی ہے؟ اب نبی کی بیٹی جا رہی ہے, دروازے پر پہنچ جاتی ہے, دروازہ بند پاتی ہے. دروازہ جب بند پایا, اللہ اللہ, فاطمہ دروازے پہ کھڑی ہوئی رونے لگی اور رو رو کر کے کہہ رہی ہے ابا جان, ابا جان, ابا جان. دروازے پہ بیٹی کھڑی ہے, ابا جان دروازہ کھولیے. اللہ اللہ, میرے نبی کی بیٹی رو کے کہہ رہی ہے ابا جان دروازہ کھولیے. آواز نہیں آتی ہے, کہا ابا جان دروازہ کھولیے. میرے نبی اندر سے کہتے ہیں ارے کون ہے دروازے پر, دروازے پر کون ہے؟ اللہ اللہ, جب اتنا کہا سیدہ فاطمہ ہکا بکا رہ جاتی ہے. میرے ابا جان تو مجھے آہٹ سے پہچان لیا کرتے تھے, میرے ابا جان مجھے پہچان لیا کرتے تھے. آج کہہ رہے کون ہے دروازے پر؟ نبی کی بیٹی کہہ رہی ابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں, آپ کی لخت جگر ہوں, آپ کی نور نظر ہوں, آپ کے دل کا ٹکڑا ہوں, آپ کے دل کا قرار ہو, آپ کے دل کا چین ہو, آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ ہو. ابا
جان میں فاطمہ ہوں۔ نبی نے فرمایا رے کون فاطمہ، کون فاطمہ، کون دل کا ٹکڑا؟ او لوگوں، اپنی بیٹی کو غلط شے دینے والوں، بیٹیوں کا گھر توڑوانے والوں، نبی کی زندگی اپنے گھر میں لے کے جانا۔ میرے نبی کہہ رہے کون فاطمہ، کون دل کا ٹکڑا، ارے کون جگر ہے؟ میرے نبی آج پہچان نہیں رہے ہیں۔ ارے تمہیں کیا پتا ہے نبی کی یہ وہ بیٹی ہے جب میرے نبی بیٹھے ہوتے تھے اور فاطمہ جب آتی تھی تو نبی اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جن کے لیے جو کائنات کا دولہا تھا اس کے لیے کائنات کو کھڑا کیا گیا، مگر آج اسی بیٹی کے لیے باپ کھڑا ہوتا تھا اور آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کرنے والا باپ آج دروازہ بند کیے ہوئے ہے۔ جب اتنا سنا دروازے پر کون ہے؟ فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں فاطمہ ہوں، میں آپ کی بیٹی لخت جگر ہوں۔ نبی بولے کون فاطمہ، کون لخت جگر؟ اب تو فاطمہ کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ یا اللہ، ادھر حضرت علی پریشان ہے، ادھر میرے ابا نہیں پہچان ہے، میرے مولا تو مجھے معاف کر دے۔ آج فاطمہ کی آنکھوں سے اور آنسو جاری ہو گئے۔ فاطمہ اتنا روئی، رو رو کر کے کہنے لگی ابا جان، اور سسکیاں نکل رہی ہے اور بولی کہنے لگی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں، حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ میرے نبی بھی اندر رو رہے اور روتی ہوئی آواز سے کہہ رہے ارے کون حسن کون فاطمہ، کون حسن کون فاطمہ؟ آج حسن کو نہیں جان رہے ہیں۔ ایک دن میرے نبی دونوں بچوں کو اپنی گود میں لیے ہوئے چادر اوڑے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا کا کیا مال ہے؟ میرے نبی نے چادر ہٹا کے کہا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، کہا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا۔ آج کہہ رہے کون حسن؟ میں فاطمہ رو کے کہہ رہی ہے ابا جان، ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں، حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ ارے بیٹیوں کو غلط شے دینے والوں، بیٹیوں کی شکایت سننے والوں، بیٹیوں کا گھر توڑوانے والوں، آج توبہ کر کے جانا، توبہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان کا سجاد جمالی صاحب کا، اللہ برکتیں فرمائے، پیران اعظام کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، علماء کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ذرا سنو، وہ فاطمہ جیسی بیٹی کہہ رہی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسن، کون فاطمہ؟ اب فاطمہ تو خوب رو رہی ہے، ادھر حضرت علی رو رہے ہیں۔ ارے میرے نبی کے پاس علی کی شکایت گئی ہوگی تو میرے آقا کا تیور کیا ہوگا؟ علی تجھے کیا ہو گیا؟ آج بیٹی شکایت کرنے گئی ہے۔ او میری بہنوں، شوہروں سے لڑنے والیوں، توبہ کر لینا اور اپنے گھر کو جنتی بنا لینا۔ فاطمہ رو رو کر کے کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں، میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ میرے نبی بولے کون حسین، کون فاطمہ؟ ارے ذرا سوچو، کہہ رہے کون حسین؟ میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، نبی سجدے میں ہے، حسین پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں، حسین حجرے فاطمہ سے نکلے، پاؤں میں پاؤں ٹکرا گیا، حسین گر جاتے ہیں۔ نبی نے جمعے کا خطبہ روک دیا اور روک کر کے منبر سے اتر کے حسین کو اٹھا کے چومنے لگے، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ میرے نبی کے پاس حسین آ کر کے رونے لگے، ہم کہنے لگے نانا جان مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے، تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، جنگل کی طرف کو چورا کیا، ہرنی بچہ لے کر کے آ جاتی ہے، اور آج کہہ رہے کون حسین
حسین کون فاطمہ؟ اللہ اللہ، میرے نبی نماز کو جا رہے ہیں، حسین رونے لگتے ہیں، نبی نماز سے ٹھہر جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی حسین کو چھپا لے، تیرے بابا کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج کہہ رہے کون حسین، کون حسین کون فاطمہ؟ جب اتنا سنا تو فاطمہ اتنا روئی پیراہن بھیگ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اب تو بڑی پریشان ہے، کہہ رہی ہے مولا میرے ابا بھی دروازہ نہیں کھولے، ادھر حضرت علی پریشان ہے، ادھر حضرت علی سانسوں پہ دم، اللہ اللہ لبوں پہ دم ہوگا۔ ارے ذرا غور کرو، تمہیں کیا پتا تاریخ اسلام کیا ہے؟ اکیلیا کھیلنے والوں، ہنسی مذاق ٹھٹا کرنے والوں، ارے ذرا سنو اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے۔ میرے نبی کی بیٹی دروازے پہ رو رہی ہے اور میرے نبی اندر رو رہے ہیں اور حضرت علی اپنے گھر میں رو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، فرشتے عرض کر رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے مولا اپنے محبوب کو اشارہ کر دے، اپنے محبوب کو وحی بھیج دے، اپنے محبوب پر الہام کر دے۔ مگر صبر دیکھو صابروں کا، یہ نبی کے گھرانے والے ہیں۔ فاطمہ رو رو کر کے اپنے آپ کو نڈھال کر رہی ہے۔ کہا کون حسین، کون فاطمہ؟ اللہ اللہ، اب فاطمہ رو کر کے کہنے لگی ابا جان، ابا جان، ابا جان، آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی بولے کون خدیجہ کون فاطمہ؟ آج کہہ رہے کون خدیجہ؟ ارے ایک دن میرے نبی گھر میں تھے، ایک بوڑھی عورت کمر اس کی پچکی ہوئی تھی، ڈنڈا لے کر کے میرے نبی کے گھر میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے عائشہ کہ تیرے شوہر محمد الرسول اللہ ہے۔ جب نبی نے آواز سنی تو میرے نبی نے کام چھوڑ دیا، ان کا ڈنڈا پکڑ کے گھر میں لائے اور کہا عائشہ جو سب سے اچھی والی چادر ہے وہ بچھا دو، سب سے اچھے کپڑے ہیں وہ انہیں لا کے دے دو، جتنا مال تجوری الواری میں رکھا ہے وہ سارے کا سارا لا کر کے انہیں دے دو۔ اللہ اللہ، عائشہ چکر میں ہے، یہ بوڑھی عورت کون ہے، یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ عائشہ چکر میں ہے۔ اللہ اللہ، نبی نے کام چھوڑ دیا اور میرے نبی رو رہے ہیں اور ان سے باتیں کر رہے ہیں، خوب مال و متا دے دیا۔ میرے نبی دروازے تک انہیں چھوڑنے جاتے ہیں، اب نبی چھوڑنے گئے، حضرت عائشہ نے پوچھا، میرے نبی یوں ہاتھ کرے ہوئے چٹائی پہ پٹ پڑے ہوئے جیسے سجدے کی حالت میں، نبی رو رہے ہیں رو رہے ہیں۔ ادھر عائشہ نے اٹھایا، کہا میں نے اس بوڑھی عورت کو پہچانا نہیں، یہ بوڑھی عورت کون ہے جس نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ آپ رونے لگے، اتنی خدمت آج تک آپ نے کسی کی نہیں کی ہے، اتنا مال سے نوازا ہے۔ تو میرے نبی بولے عائشہ سنو، ارے یہ عورت میری بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی ہے، میری بی بی خدیجہ کی سہیلی ہے۔ جب شادی ہوئی تھی تو یہ ملنے آئی تھی کہ میری خدیجہ نے اتنا سونا چاندی دیا تھا کہ اس کے موڈوں تک ڈھیر لگا دیا تھا۔ آج مجھے میری خدیجہ یاد آنے لگی تھی، خدیجہ یاد آنے لگی تھی۔ عائشہ نے کہا اب تو میں جوان بیوی ہوں۔ عائشہ بولی عقل بوڑھی کے لیے رو رہے ہیں، اب میرے نبی کے تیور الگ تھے۔ نبی نے کہا عائشہ آج کے بعد یہ جملہ مت بولنا، ارے تم نے تو میری خوشحالیاں دیکھی ہے، تمہیں کیا پتا کیا حال ہوا ہے؟ ارے جب لوگ مجھ پہ پتھر برساتے تھے تو مجھے کوئی نہیں دیکھتا تھا، تو میری خدیجہ مجھے مرہم لگایا کرتی تھی۔ ارے لوگ جب میرے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے تو خدیجہ مجھے سینے سے لگایا کرتی تھی۔ ارے تمہیں کیا پتا ہے میری چوٹیاں خون میں بھر جاتی تھی تو خدیجہ مجھے تسلی دیا کرتی تھی۔ عائشہ تمہیں کیا پتا ہے ارے جب میری گردن میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی جاتی تھی تو فاطمہ میری بیٹی جا کے وہ اوجڑی ہٹاتی تھی۔ ارے سالم تمہیں کیا پتا ہے نبی نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہے۔ او مسلمانوں، آج
توبہ کر کے اٹھنا. یہ جلسہ تمہارا تاریخی جلسہ ہونا چاہیے. یہ جلسہ تمہارے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ جب تک دنیا میں رہے تو نبی کے غلام رہے, اور جب قبر میں جائے تو فرشتے کہے کہ یہ نبی کا غلام ہے, یہ نبی کا غلام ہے, یہ نبی کا غلام ہے. تب تو بات ہے میرے نبی کی بیٹی دروازے پہ رو رہی ہے اور رو رو کر کے کہہ رہی ہے ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں. نبی کی ہچکیاں بن گئی اور رو رو کر کے کہنے لگے رے کون خدیجہ, کون خدیجہ, کون فاطمہ. اللہ اللہ آپ کس کا واسطہ دیں, اب تو کوئی بچا ہی نہیں ہے, اب کس کے بارے میں بتائے. فاطمہ اتنا روئی اتنا روئی اور رو کر کے آخر میں کیا جملہ بولا ذرا سنو. فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں, میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں, میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. تو اندر سے نبی نے کیا جملہ دیا تھا نوٹ کر لینا. نبی نے فرمایا تھا اگر فاطمہ علی کی بیوی ہے تو پہلے علی سے جا کر کے معافی مانگے, پہلے علی سے معافی مانگے. اگر علی کا دروازہ کھلے گا تب بعد میں محمد الرسول اللہ کا دروازہ کھلے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہنشاہ بغداد کانفرنس. آپ کو کیا پتا کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے. پیارو وہ تاریخ اگر کسی کے گھر میں ایک موت ہو جاتی اسے کھانا اچھا نہیں لگتا. ارے وہ کربلا کو ذرا یاد تو کرو, جن کے چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں شہید ہوئے لیٹے. اللہ 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں میں چلا گیا. میرے حسین کی آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو یہ علماء بھی ہاتھ چوم رہے ہیں. میرے حسین کی سگی بیٹی جن کا نام اردو میں حضرت سکینہ, عربی میں سکینہ پڑھا ہے ہم نے, لیکن میں اردو میں سکینہ بولوں گا سمجھ لینا. کربلا شریف میں جب ابا شہید ہو گئے 7 سال کی بچی ہے, یہ 7 سال کی بچی کربلا میں ایسے گھوم رہی ہے. ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دی تھی, ظالموں نے وہ سید زادیوں کے دوپٹوں میں آگ لگا دی تھی. کسی کے ہاتھ آگے کو باندھ دیے تو کسی کے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے. سیدہ سکینہ کان میں بالی پہنے ہوئی تھی. ایک ظالم یزیدی دولت کا لالچی بھیڑیا حسین کی سگی بیٹی کی طرف کو نیلی پیلی آنکھیں نکال کے جب دوڑا, اللہ اللہ جب دوڑا تو وہ بچی ڈر جاتی ہے اور وہ بچی جیسے ہی پیچھے کو ہٹتی ہے یہ بچی تھوڑی بھاگنے لگتی ہے, مگر یہ ظالم اتنی تیز بھاگا, اتنی تیز بھاگا, اس نے یہاں پیٹ پہ اتنی زور سے تھپکی ماری. حسین کی سگی بیٹی زمین میں وہاں جو ریت ہے اس ریت میں گھسٹ جاتی ہے. اللہ جانے ناک سے خون نکلا یا منہ سے خون نکلا. ارے تمہیں کیا پتا اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے. آج یہ کمیٹی والے حضرات یہ سارے علماء کے سوچ رہا کہ سید صاحب کو کہاں بٹھا لے کہاں اٹھائے. اتنی پیڑھیوں کے بعد تم ہماری اتنی عزت کر رہے ہو, وہ تو حسین کی سگی بیٹی ہے. اللہ اللہ اس ظالم نے جب پکڑا اور اس نے پکڑنے کے بعد کان پہ کو جب ہاتھ چلایا تاکہ وہ بالی نکال لے, ارے چھوٹی سی بچی ڈر گئی. اس نے چہرہ ایسے کر کے گھما لیا, چہرہ گھمانا تھا. اس ظالم نے اتنی زور سے تھپڑ مارا, اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ 5 انگلیاں حسین کی بیٹی کے چہرے پہ چھپ جاتی ہے. السوائق المحرقہ میں لکھا ہے کہ فرشتہ آ گیا اور کہنے لگا تھا مولا تو مجھے اجازت دے دے میں اس ظالم کے ایسا تھپڑ ماروں اسے زمین کے 7 طبق میں دھسا دوں گا. مولا مجھے اجازت دے دے حسین کی بیٹی کے ایسا تھپڑ لگا
اس ظالم نے جب وہ بالی پکڑ کے کھینچی حسین کی بچی کا، حسین پاک کی بچی کا یہ کان چر جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ کان چرا اللہ اللہ خون نکلنے لگا۔ یہ ظالم نے وہ بالی حاصل کر لی، وہ بچی روتی ہوئی پھپھو پھپھو مجھے بچا لو، سیدہ زینب کے پاؤں میں جا کے چپک جاتی ہے۔ اللہ اللہ یہ حسین کی بہن ہے، سیدہ زینب ہے، کہتی ہے بیٹی بیٹی جس دین کو نانا لے کر کے آئے تھے، جس اسلام کو نانا لے کر کے آئے تھے، ہم اسی کو پروان چڑھا رہے ہیں، ہمیں قربانیاں دینا ہے، ہمیں قربانیاں دینا ہے۔ او جہرم پور کے غیور مسلمانوں، تمہیں نبی کا واسطہ، تمہیں پنجتن پاک کا واسطہ، تمہیں رسول پاک کا واسطہ، تمہیں نبی کی اولاد کا واسطہ، آج کے بعد کھیلیاں مت کھیلنا، آج کے بعد اسلام سے کھلواڑ مت کرنا، آج کے بعد دنیا والوں کو دکھا دینا، دنیا والوں کو بتا دینا اور یہ اعلان کر دینا تمہارے چہروں پہ داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، مسجدوں میں نماز پڑھتے ہو اور یہ اعلان کرتے ہو ارے دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تب تو تم نبی کا غلام مانے جاؤ گے۔ اللہ اللہ حسین پاک کے سگے بیٹے جن کا نام امام زین العابدین ہے، ان کے ہاتھ باندھ لیے، ظالموں نے گھوڑے پہ بٹھا لیا، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا کے حسین پاک کے سر کو لے کے چل رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ سیدہ سکینہ حسین کی بیٹی کے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے، ارے 7 سال کی بچی ہے، یہ وہ سیدزادے ہیں، اگر اللہ سے کہہ دیتے مولا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتے مولا، زمین کو حکم دے دیتے، یہ کہہ دیتے، یہ وہ بچے بول دیتے زمین تجھے ہمارے نانا کی قسم ہے تو ان ظالموں کو زندہ نگل لے، تو زمین نگل لیتی، مگر سیدہ سکینہ کے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے اور باندھنے کے بعد گھوڑے پہ بٹھا دیا۔ اب مجھے بتاؤ اگر کسی کے ہاتھ باندھ کے گھوڑے پہ بٹھایا جائے کیا وہ گھوڑے پہ ٹک سکتا ہے؟ نہیں ٹک سکتا۔ اور یہ ڈھول تاشے گاجے باجے بجاتے ہوئے جا رہے تھے، حسین پاک کے سر کو اچھالتے ہوئے جا رہے تھے، یہ ڈھول بجا رہے تھے، حسین کی بیٹی گھوڑے سے گر جاتی ہے، اللہ اللہ منہ کے بل گرتی ہے، آنکھوں میں ریت ہے، ناک میں ریت ہے، ارے منہ میں ریت ہے، تمہیں کیا پتا ہے کیسی قربانیاں دی ہے، تب ہم آئے ہیں یہاں تک، اللہ اللہ منہ میں ریت، اور انہیں آواز نہیں آئی، حسین پاک کی بیٹی وہی رہ گئی، قافلہ آگے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ سیدہ کہہ رہی ہے، سیدہ سکینہ بول رہی ہے، کہہ رہی ہے ابا جان میں رہ گئی ہوں مجھے بھی لے لو، ابا جان میں رہ گئی ہوں مجھے بھی لے لو۔ حسین پاک کی بیٹی زمین پہ منہ لگا کے کہہ رہی ہے ابا جان، آنکھوں میں ریت، سانس لے رہی ہے تو سانس کے ساتھ ریت جا رہی ہے۔ تھوڑی دور حسین پاک کا وہ نیزہ جس پہ سر تھا جا رہا تھا، وہ ظالم خولی یزید تھا، اس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا، تھوڑی دور جب پہنچا وہ نیزہ خود بخود چھوٹا، ہاتھ سے چھٹ جاتا ہے اور چھٹنے کے بعد زمین میں گڑ جاتا ہے۔ اب جب زمین میں گڑا تو وہ زمین میں سے اکھیڑنے لگے، یزیدیوں نے طاقت لگا لی مگر وہ نیزہ نہیں اکھڑا، گھوڑوں کی جوڑی بنا بنا کر کے رسی اور زنجیر باندھ کے طاقت لگا لی مگر پھر بھی نیزہ نہیں اکھڑا۔ اب اس شمر کو دیکھو، ان ظالم یزیدیوں کو دیکھو، حسین پاک کا بیٹا جن کا نام امام زین العابدین، 18 سال کے نوجوان، ارے 3 دن سے کچھ نہ کھایا نہ پیا، بخار کے مارے تپ رہے تھے، اس
ظالم نے یہاں گریبان سے جبہ پکڑا اور آپ کو پکڑنے کے بعد کھینچ کے لا کر کے میدان میں ڈال دیا اور چمڑے کا کوڑا برسانے لگا. اتنا مارا حسین پاک کے بیٹے کا جبہ خون میں بھیگنے لگا. وہ ظالم کہتے تھے او سجاد، او زین العابدین، اپنے باپ سے کہو یہ نیزہ اکھاڑے اور ہمارے ہاتھ میں دے دے، ورنہ آج ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، آج ہم تمہاری کھال نکال دیں گے. تمہارے کوئی تھپڑ مار دے لڑنے مرنے آ جاتے ہو. ارے یہ حسین کا بیٹا ہے جس سے حسینی سیدوں کی نسل چلی ہے، یہ فقیر بھی اسی نسل سے ہے. اللہ اللہ، آج میدان میں کوڑے مارے جا رہے. امام زین العابدین بھوکے پیاسے کبھی ادھر گر گئے کبھی ادھر. سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے کیونکہ نیچے کا ہونٹ دبا کے روک گئی. اس لیے ابھی دین کو پروان چڑھانا ہے، اسلام کو پروان چڑھانا ہے. امام زین العابدین کو اتنا مارا، آخر میں جب حد کر دی ہے، زین العابدین سرکتے کھچڑتے اس نیزے کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے ابا جان کی طرف کو منہ اٹھا کے کہتے ہیں ابا جان، آپ نے کہا تھا بیٹا تجھ سے حسینی سیدوں کی نسل چلے گی. آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، اپنے خاندان کو دیکھتے ہیں تو ہم کہاں ہوتے. آج حسینی سیدوں ہو امام زین العابدین سے، ان کے بیٹے امام باقر ہیں، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے جعفر بن موسیٰ کاظم، انہی کی اولاد میں سے یہ فقیر آج تمہارے سامنے بول رہا ہے. تمہیں کیا پتہ اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے. امام زین العابدین ان کا جبہ بھی کہیں سے پھٹ جاتا ہے اور وہ نیزہ پکڑ کے کہہ رہے ہیں ابا جاؤ یہ نیزہ اکھاڑیے، ورنہ آپ نے کہا تھا کہ حسینی سیدوں کی نسل کیسے چلے گی. ابا جان یہ نیزہ اکھاڑیے. اللہ اللہ، حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز آ جاتی ہے بیٹا زین العابدین تمہاری بہن گھوڑے سے گر گئی ہے. ارے سکینہ پیچھے رہ گئی ہے. جاؤ پہلے سکینہ کو اٹھا کے لے آؤ. پہلے سکینہ کو اٹھا کے لے آؤ. اللہ اللہ، جب دیکھا تو سکینہ نہیں ہے. سیدہ زینب پیچھے کو دوڑی تو دیکھا تو وہ 7 سال کی بچی پہچاننے میں نہیں آ رہی ہے. آنکھوں میں ریت، منہ میں ریت اور ناک میں ریت اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے. منہ زمین پر رکھ کے کہہ رہی ابا جان مجھے بھی ساتھ میں لے لو، ابا جان مجھے بھی ساتھ میں لے لو. سیدہ زینب نے منہ صاف کیا، بچی کو سینے سے لگایا. جب لے کر کے آئے تو وہ نیزہ خود بخود اکھڑا اور خولی کے ہاتھ میں آ گیا. پیارو، اسلام بڑی مشکل سے پہنچا ہے. میرے بھائیوں، تمہیں یہ پیغام دے کر کے جاتا ہوں، آج سے کسی کی بہن بیٹی پہ غلط نظر مت رکھنا. آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی سے غلط باتیں مت کرنا. آج کے بعد موبائل کو غلط استعمال مت کرنا. نمازوں کی پابندی کرنا. اور میں اپنی بچیوں اپنی بہنوں سے کہہ کر کے جاؤں گا، بہن تجھے سیدہ فاطمہ کا واسطہ، تجھے سیدہ زینب کا واسطہ، تجھے 7 سال کی بچی امام حسین پاک کی حضرت سکینہ ان کا واسطہ. او میری بہن، تو کسی کی طرف کو مت تکنا. تو اپنا لباس اچھا کر لینا، گھر میں قرآن کی تلاوت کرنا، اپنے ماں باپ کی عزت نیلام ہونے مت دینا. اور جہرام پور کے غیور مسلمانوں، آج کے بعد تمہارا یہ جلسہ تاریخی ہونا چاہیے.
چاہیے. یہاں سے اٹھو تو توبہ کر کے اٹھنا, نمازوں کی پابندی کرنا, ماں باپ کی عزت کرنا. نبی نے فرمایا تھا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. ان میں سے ایک وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے, دوسرا وہ منان ہے, احسان کر کے احسان جتانے والا, تیسرا وہ مکذب بالقدر ہے, تقدیر کو جھٹلانے والا. پیارے آج کے بعد اتنے اچھے ہو جاؤ, اتنے اچھے ہو جاؤ. اگر تم ادھر سے جاؤ تو سلام, ادھر سے آؤ تو سلام. آپس میں میل محبت پیار, دل میں میل مت رکھو, کسی سے حسد کینہ بغاوت مت کرو. بڑوں کی عزت کرو, عالموں کی عزت کرو, پیران اعظام کی عزت کرو, اماموں کی عزت کرو, نمازیوں حاجیوں کی عزت کرو. لگے یار کے مسلمان ہے. پیارے اتنے اچھے ہو جاؤ, اتنے اچھے ہو جاؤ, تمہیں دیکھ کر کے دوسرے لوگ کہیں واہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا, قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا, نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہنشاہ بغداد کانفرنس سید علامہ مقیم الرحمان صاحب مرآبادی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. معاف کرنا اگر کسی کو میری بات کوئی بخدا مجھے کسی کو ذلیل کرنا نہیں تھا. میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں, بخدا یہ علماء بیٹھے, مجھے کسی کو ذلیل کرنا نہیں. میرا مقصد یہ تھا اگر تم تک نانا کی تعلیم پہنچ جائے تو خدا کی قسم تمہارا ایک قدم بھی غلط نہیں اٹھ سکتا. مگر بھٹکے ہوئے ہیں ہم لوگ. ابھی مشاعرہ چلے گا, میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے. علماء سب کی طرف سے معافی ہے, بات نکل آئی تو میں نے یہ باتیں کہہ دی ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. مگر جاتے جاتے یہ اچھے اچھے لوگ سارے لوگ بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ سب کے ساتھ میں ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کر لو. میرے ساتھ میں سب لوگ ایک مرتبہ توبہ کر لو. دل پگھل آیا ہے, علماء بھی اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. میرا دل پگھل آیا, پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے. توبہ کرو دل سے, بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کا پابند بنا دے, نمازی بنا دے, حاجی بنا دے. مولا پکا سچا نبی کا عاشق بنا دے. مولا ہر برے کام سے چھڑا دے. اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما لے. ان کمیٹی والوں نے ایک طریقے سے روپے 2 روپے بھیک کی طرح مانگا ہے. انہوں نے اپنی بیٹی بیٹے کے لیے نہیں, انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے نہیں, اسی لیے مانگا تاکہ جلسہ ہو اور نبی کی بات اور پیغام تم تک پہنچے. ان کا مقصد یہ تھا. اللہ ان کے بچوں کو خوش رکھے, تمہارے بچوں کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. ان پیران اعظام کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, میرے بھی علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. سب لوگ پڑھو استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرو تو مسلمان کی موت مرو. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ابھی مشاعرہ باقی ہے, شورا حضرات باقی ہے. اب تم اپنے انداز میں سننا. اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.